آج بھی حضرت شیخ کے کچھ ملفوظات اور مکتوبات کو سنا رہا ہوں، چونکہ یہ اچھے الفاظ میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آسان بھی ہیں، مجھ کو سمجھانے میں، آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہے، اس طرح میں اس کو سنا لیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ بھی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جا کے کہتے تھے یہ بات، یہ نہیں کہ تکلف کی وجہ سے کوئی بات ہی نہ کہیں، ہر چیز تو کہیں لیکن نصیحت کی بات کوئی نہ کہیں، یہ نہیں، بلکہ ایک شخص نے حالانکہ وہ آتے تھے، دیہاتی لوگ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب کچھ دیہاتی آتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو جو پاس والے شہر والے رہتے تھے خوش ہو جاتے تھے، کہا بھائی ہم لوگ تو ادب کو ایسے حضور سے پوچھ نہیں پاتے، یہ دیہاتی لوگ جو چاہیں گے پوچھیں گے، ہم کو جواب ملے گا صحیح، بھائی وہ جو کچھ بھی کہے اس کا جواب تو صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے، جب کوئی دیہاتی لوگ آتے ہیں وہ اپنی زبان میں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، تو ہم کو جواب مل جائے گا، کتنا بڑا علم مل جائے گا۔ بہرحال ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ مت کرنا، غصہ مت۔ ایک حضرت کی بات ہے، اخیر میں بہت بیان کرتے تھے، ایک شخص گئے، کہا حضرت میں بیمار رہتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ میں غصہ کرتا ہوں اس وجہ بیمار رہتا ہوں۔ کہا اب تم سمجھ گئے اپنا مرض، غصہ چھوڑ دو اچھے ہو جاؤ گے۔ غصہ کرنا بار بار، میرے ذہن پر بار ڈالنا، دل کو دکھ دینا، اس کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرنا، بس یہ نصیحت ہو گئی۔ ایک صفحے کی نہ، دو صفحے کی نہ، تین صفحے کی، چند الفاظ میں غصہ مت کرنا۔ کیونکہ حکیم تھے، طبیب حاذق تھے، کیونکہ طبیب حاذق تھے، جو بات جتنا طبیب ہوتا ہے اتنا ہی کم نسخے میں اجزا کم لکھتا ہے۔ بعض لوگ اپنے نسخے میں ایک ہی دوا لکھتے ہیں، بعض لوگ دو لکھتے ہیں، ان کا کمال سمجھا جاتا ہے کہ دو دوا میں یا ایک دوا میں اسے پورا علاج کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آپ خطوط پڑھیے گا اور اس قسم کی چیزیں سب میں اختصار ہے مولانا۔ یہ بھی حضور کا کمال تھا کہ جو چیز پوچھتا تھا اس کا جواب مختصر الفاظ میں دے کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ مت کرنا۔ دیکھیے جواب ہو گیا۔ اس شخص نے پھر کئی بار یہی عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعے کے بعد خاموش ہو گئے۔ حضور نے کہا کہ حضور کوئی نصیحت اور کیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرنا۔ اب دیکھیے حضور غصہ نہیں ہوئے، وہ کہتے نا کہ کتنی مرتبہ کہوں میں، بار بار تم پوچھ رہے ہو، کہتے نا خود اس پر عمل کیا کہ غصہ نہیں ہوئے، نہایت سلامتی کے ساتھ ان سے وہ بات کہی۔ نصیحت نکلی، عملی طور سے بھی دکھلا دیا ہے کہ بار بار پوچھنے سے آدمی الجھ جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الجھے، جے مردوں سے پوچھا، نہایت متانت کے ساتھ آج شریف اس کو سمجھایا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی
یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کے بعد دوسری بار کسی نے پوچھا آپ بگڑ گئے، نہیں۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ اس شخص نے پھر کئی بار یہی عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرنا، بس ناخوش نہیں ہوئے بلکہ یہی کہا غصہ مت۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل بہشت کی خبر نہ دوں؟ کہتے ہی رہے گا، تب بات پھیر دیا اردو نے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل بہشت کی خبر نہ دوں کہ بہشتی لوگ جنتی لوگ کون لوگ ہیں؟ سنو، ہر ضعیف و حقیر سمجھا جانے والا شخص مگر عند اللہ اس مرتبے کا جب وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ ضعیف ناتوان، لیکن اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام تھا کہ جو بات اللہ کا نام لے کے کہتا تھا اللہ اس کو پورا کر دیتا تھا۔ مگر عند اللہ اس مرتبے کا جب وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اللہ کا یہ بھی درجہ ہوتا ہے، مقامات صحابہ سب سے زیادہ سب سے بڑا۔ فرمایا خبر نہ دوں اہل دوزخ کی، جو تو جنتی لوگ ہیں۔ فرمایا کہ میں خبر نہ دوں اہل دوزخ کی۔ سنو، ہر وہ شخص جو سخت مزاج، سخت گو، جھگڑالو و متکبر ہے۔ ماشاء اللہ سب سناتے برابر مجلس میں سناتے۔ اس زمانے میں اردو میں نہیں تھی، فارسی میں تھی۔ فارسی پڑھتے تھے، ترجمہ کرتے تھے، سب بڑے بڑے علماء کے بن کے رہتے تھے، پڑھتے یہی سنتے تھے، زیادہ مجلس میں سناتے تھے۔ وہ کتابیں ہیں لیکن اب تدریس آسان لکھا ہے، صاف صاف لکھ دیا ہے۔ میں ہر وہ شخص جو سخت مزاج، سخت گو، جھگڑالو اور متکبر ہے، وہ کون شخص ہے؟ یہ اہل دوزخ میں سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے اس کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اب کسی کو یہی یاد نہیں رہتا، کھڑا ہے تو بھاگے گا، بیٹھے گا تھوڑی جلدی، جو جائے گا اس کو بیٹھانے کے اسی کو ڈانٹ دے گا غصے میں۔ اس طریقے سے اگر غصہ چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ کروٹ کے بل لیٹ جائے۔ جتنا زمین کے قریب ہوگا تواضع آئے گی، غصہ کا بھڑکنا کم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ غصہ کرنا ایمان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جس سے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا کڑوی چیز ہے، کوئی شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد نہایت میٹھا لیکن ایلوا نہایت کڑوا، جب کڑوے کو ملائیے گا تو شہد بھی کڑوا ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں ہمارا، جیسے طبیبوں کے ڈاکٹروں کے نسخے ہوتے ہیں لکھے ہوئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں حضور صلی اللہ حکیم الامت تھے، امت کے حکیم بنا کے بھیجے گئے تھے۔ باطنی بیماریوں کا علاج بھی بتلاتے تھے اور ظاہری بیماریوں کا بھی۔ فرمایا جس کسی نے اللہ کے واسطے تواضع اختیار کی اللہ نے اس کو اونچا کر دیا۔ آپس میں کوئی بات ہو رہی تھی کہ اچھا بھائی تم ہی بڑے ہو ہم چھوٹے ہیں، بس اللہ نے اس کو مرتبہ بلند کر دیا۔ یہ سب چیزیں ایمانیات میں سے ہیں، ایمان لانا چاہیے۔ جو حضور فرما رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور باتیں ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، مانتے ہیں، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں جو نہایت صحیح ہے، معمولی صحیح نہیں، نہایت۔ جب ان حکیم کی بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ باتیں ہیں کیوں نہیں صحیح سمجھتے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ کوئی بات نہیں کرتے مگر وحی سے کہتے ہیں۔ جب وحی ہے تو وحی میں غلطی کا کیا احتمال ہے؟
آپ کے وہی بات میں تو غلطی ہو سکتی ہے. جو شخص وہی سے براہ راست خدا کے سے کلام کر رہا ہے تو پھر اس میں غلطی کا احتمال کیسا ہو سکتا ہے؟ بس وہ تواضع اور انکساری کرنے والا اپنے نزدیک حقیر ہے مگر لوگوں کی آنکھوں میں عظیم ہے. دیکھیے بھائی، فلاں نے سخت بات کر دی، اسے برداشت کر لیا، تعریف ہوتی ہے. اور جس کسی نے تکبر اختیار کیا اللہ نے اس کو حقیر و پست کر دیا. کچھ ہی دیر میں لوگ کہتے ہیں کتنا نالائق ہے یہ، سب کے سامنے ڈانٹتا ہے، کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، کہتے ہیں. بس وہ لوگوں کی آنکھوں میں حقیر ہے اور اپنے نزدیک بڑا ہے. بس اپنے نزدیک تو بہت بڑا ہے، ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹی طبیعت کا آدمی ہے، اس کو اتنا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں یہ سب نسخے ہیں. کون کس کے طبیب عالم حضور طبیب تھے، حکیم تھے. ایسی باتوں کی تشریح بھی فرماتے تھے، توضیح بھی فرماتے تھے، تنبیہ بھی فرماتے تھے. حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں میں وہ کتے سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. اپنے ندی بڑا ہوا، حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں میں سور کے برابر ہے، اپنے کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، موسیٰ علیہ السلام کہا اے پروردگار، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں عزیز ترین کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کو سزا دینے پر قدرت ہو اور معاف کر دے. کوئی مجرم ہے اس کو سزا وہ دے سکتا ہے لیکن سزا نہ دے، معاف کر دیا. وہ سب سے عظیم ترین شخص ہے، بڑا شخص. روایت ہے بیہقی حدیث کی کتاب ہے نا، اس میں یہ کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھانپ لے گا. آج یہ کہ جب کوئی بات زبان کھلتی ہے جو جی میں آتا ہے کہتا ہے، کوئی بات چھوڑتا نہیں. اور جو کوئی اپنے غصے کو پی جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور رکھے گا. سب مطلب نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دواخانہ ہے. کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہمارا. اللہ تعالیٰ سب کو وقت پر ان معالجات کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور رکھے گا. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے عذر خواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا. یہ بھی فرمایا کہ جس کسی پر اپنے بھائی کا کوئی حق ہو، مثلا کسی کے حق عزت کیا ہو، بے عزتی کیا ہو، یا کوئی بے انصافی یا حق تلفی کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس حق کو معاف کرائے. بھائی معاف کر دے، تمہارا اتنا باقی ہے، معاف کر دے، ہم نے بڑا تم کو گالی دیا تھا، معاف کر دے. یہ سب یہاں یہ سب کرتا ہے، وہاں کوئی مہلت کسی کو نہیں ہے. بڑے سے بڑا آدمی کوئی کہیں نازش کر سکتا ہے، نہ کہیں کسی اور کچہری بھی جا سکتا ہے. کچہری تو سب وہی ہے. آج ہی اس کو اس وقت سے پہلے جبکہ اس کے پاس دینار اور درہم نہ ہوگی، روپیہ پیسہ کچھ نہ ہوگا. اگر اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو ان میں سے اس ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا.
سب قرآن حدیث سے مدلل ہے. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے اسی ہندوستان میں. 7,000. تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ ادارے پر ڈال دیا جائے گا. نیز فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ غریب و مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو, ظاہر روپیہ پیسہ جس کے پاس نہ ہو وہ مفلس ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزہ, زکوٰۃ سب کچھ اعمال خیر لے کر آئے گا, مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر تہمت دھری ہوگی, کسی کا مال ناحق لیا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا پیٹا ہوگا. بس ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو ظالم کے حسنات سے دے دیا جائے گا جو نیکیاں تھی سب تقسیم. اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور ابھی پورے طریقے پر ادائیگی حقوق نہیں ہوئی تو ان مظلوموں کے گناہ لیے جائیں گے اور وہ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور ظالم کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بے ایمانی, بے سلوکی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت لکھ کر بھیجیے. اب دیکھیے یہ بھی سلسلہ تھا. حضرت معاویہ ظاہر زبردست, حضرت عائشہ کیا بھی چھوٹی عمر میں چھوٹی نہیں ہوئی سب کچھ. حضرت عائشہ کو لکھا کہ مجھے کوئی وصیت لکھ کر بھیجیے. حضرت عائشہ نے یہ کہا, فرمایا سلام ہو تم پر, با سلام کے وعدے ہو. میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کسی نے لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہ رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرے گا, اور لوگوں کی ناراضگی اور روگردانی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی. اور جس نے لوگوں کی خوشنودی طلب کی, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں کیا تو پھر اللہ ان کو لوگوں کے سپرد کر دے گا, وہ ذلیل کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے محروم کر کے اس جیسے محتاج لوگوں کو سپورٹ کر دے گا. بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا. اللہ تعالی ہم کو اور تم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کی خبر مخبر صادق نے دی, سچے مخبر نے دی. ان حدیث کا مطلب سمجھ کر لکھ رہے خواجہ محمد معصوم جن کے قریب 7,000. ان حدیث کا مطلب سمجھ کر کوشش کرو کہ ان حدیث کے مطالبے اور تقاضے پر عمل میسر ہو جائے. عقل دور اندیش کو بروئے کار لانا چاہیے. تم کو اللہ نے عقل دیا ہے, سوچو یہ جو تم کر رہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دنیا کی ظاہری تر و تازگی پر فروختہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی ظاہری تر و تازگی پر فروختہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دنیا میں حقیقی عزت و آبری ہوتی تو کفار دنیا دار ہی سب سے زیادہ عزت بآب ہوتے. سب کفار عزت والے ہوتے. دنیا کے ظاہری حال پر فروختہ ہونا بیوقوفی کی نشانی ہے. فرصت چند روزہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے خدائے عز و جل کی مرضیات میں کوشش رہنا چاہیے. کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور اللہ کے مخلوق پہ احسان کرنا چاہیے. اللہ کے حکم کی تعظیم اور مخلوق خدا پہ احسان اور شفقت, یہ دونوں چیزیں نجات اخروی کے لیے اصل عظیم ہیں. اصل عظیم سب کے لیے. ہمارا جب نبی کے لیے ہے تو اور دوسروں کو نہیں, کیا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا. مخبر صادق نے جو کچھ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطابق حقیقت ہے, خواہ مخواہ کی باتیں نہیں ہیں.
خواب خرگوش کب تک طاری رہے گی؟ اس کا انجام رسوائی اور بے نوائی ہے. رسوائی اور بے نوائی بھی ایک ایسی کوئی جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم آبس پیدا کیے گا، بیکار پیدا کیے گا، اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ ہر چند میں جانتا ہوں کہ تمہارا زمانہ اس قسم کی باتوں کو سننے کا تقاضا نہیں کرتا. اس زمانے میں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں تم کو اچھی نہیں لگے گی، یہ زمانہ نہیں ہے. آغاز جوانی ہے، آغاز جوانی ہے، پھر تنوعات دنیائی سب میسر ہیں. بڑے آدمی کے لڑکے تھے، سب تنوع اور لوگوں پر حکومت اور تسلط بھی حاصل ہے، شہزادے تھے. لیکن ہمارے تمہارے حال پہ جو شفقت ہے وہ شفقت اس ناسہانہ گفتگو کا باعث بن رہے. تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، میں کرنا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دو شہزادگی. اس کی وجہ سے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بلکہ اپنے کو جھکاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. وقت توبہ موجود ہے، وقت توبہ موجود ہے. اطلاع کرنا ضروری ہے. درخانہ اگر کثرت سے دیکھا، اگر تمہارے دل میں ایک حرف بھی ہے کافی ہے. اصلاح اتنی وصیت اور نصیحت کافی ہے. پوری بات آ گئی نہیں، دو سب فارسی میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عمل فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمت دے ہم کو، کبھی ارادہ کرے. اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف کرے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان لوگوں میں پائے گا جن کی معافی ہو چکی ہوگی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ نے بھیجا ہے. طالبین حضرات تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس طلب کو، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما، اور دونوں جہان میں اس کے اجر و ثواب سے ان کو مشرف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله